بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ پاکستان کے ہاتھ بھارت کے خلاف ایک اور انتہائی اہم ثبوت لگا ہے جسے پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ رکھنے والا ہے، بھارت کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے والا ہے، اور بھارت کافی پریشان لگ رہا ہے کیونکہ بھارت نے بڑی شرمناک اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو پاکستان، چین اور بھارت کے حوالے سے چند اہم خبریں ہیں جو اپڈیٹس ہم آپ کو دیتے ہیں، انتہائی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور سب سے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کا ایک اور میزائل بری طرح سے ناکام ہوا ہے۔ ویسے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ خبر بڑی دلچسپ ہے، یہ ہم آپ کو سب سے آخر میں چل کے بتائیں گے۔ تفصیلات میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو معید الحسن، جن کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں قومی سلامتی کے، انہوں نے بھارتی چینل کو ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا، انکشاف کیا کہ ہمارے ہاتھ ثبوت لگے ہیں، ہمارے پاس سارا ٹیلی فونک ریکارڈ موجود ہے کہ پشاور میں جو آرمی پبلک سکول کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں بچوں کو، عورتوں کو مارا گیا تھا بے دردی کے ساتھ، اس دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ اور اب ہم یہ ثبوت جو ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ رکھیں گے، پوری دنیا کے سامنے آپ کو ایکسپوز کریں گے، جس کی وجہ سے بھارت بڑا پریشان نظر آ رہا ہے کیونکہ بھلے جنگیں ہوں، اب ارمینیا آذربائیجان کی جو موجودہ جنگ ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ارمینیا آذربائیجان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، جس پہ پوری دنیا برا مناتی ہے۔ اگر آپ نے لڑنا ہے تو مردوں کی طرح لڑیں، فوجیوں کے ساتھ لڑیں، فوجیں آمنے سامنے لڑتی ہیں۔ سویلین آبادی کو نشانہ بنانا بھی برا سمجھا جاتا ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت سمجھی جاتی ہے، جو ہر روز آپ کرتے ہیں ایل او سی پر، نہتے کشمیریوں کو آپ مارتے ہیں۔ ہماری فوج جب جوابی کارروائی کرتی ہے تو آپ کے فوجیوں کو ہی نشانہ بناتی ہے، آپ کے سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بناتی۔ تو آپ اس حد تک گر سکتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان ثبوت رکھ چکا ہے اقوام متحدہ میں، ہم نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، اقوام متحدہ میں جو پاکستان نے 3-4 دن پہلے جو ثبوت رکھے کہ چینی قونصل خانے پر جو حملہ ہوا اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ کراچی سٹاک ایکسچینج پر جو حالیہ حملہ ہوا اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا۔ پھر یورپین یونین نے کھڑا ہو کر بولا کہ یہ وبا آنے سے پہلے جو دلی میں واقعات ہو رہے تھے ان کا کیا ہوا؟ دنیا خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے تھے، حکومت انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہی ہے، پولیس بڑی بے شرمی کے ساتھ انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اس حوالے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر نیو یارک ٹائمز اور فارن پالیسی نے جو حالیہ رپورٹس پیش کی ہیں، بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا ہے، انکشافات کیے ہیں کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں جن کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا، بھارت دہشت گردوں کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے، ان کو ٹرین کرتا ہے، داعش کے بارے میں بتایا گیا۔ تو بھارت بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے، اور آئے دن جو بھارت ہمارے پر الزامات لگاتا تھا اب اس کے خلاف آئے دن ثبوت نکلتے جا رہے ہیں کہ وہ دنیا میں کن کاموں پر لگا ہوا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے تو یہاں تک کہا تھا کہ چین کی دشمنی میں امریکہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر جو کچھ کرنا چاہے کرتا رہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اب آج فارن پالیسی لکھتا ہے کہ کشمیر کے ساتھ بھارت نے جو کچھ کیا، وہاں پر جو 370 آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا، اس کی جو خصوصی حیثیت تھی اسے ختم کیا، اب پاکستان وہی کام گلگت کے ساتھ کرنے جا رہا ہے جسے بھارت برداشت نہیں کرے گا، اور دونوں ممالک میں ہمیں جنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، پاکستان کا کلیم ہے، اور اقوام متحدہ میں یہ کلیم پڑا ہوا ہے، اس کی قراردادیں پڑی ہوئی ہیں۔ گلگت پہ کسی کا کوئی کلیم نہیں بنتا، گلگت آزاد علاقہ تھا، وہ کسی طرح سے بھی بھارت کے ساتھ شامل نہیں ہوا، نہ ان کے کسی راجے نے ایسا کوئی اعلان کیا تھا، نہ ان کی عوام نے کبھی ایسی کوئی خواہش کی تھی۔ وہ پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
کشمیر کو گلگت کے ساتھ ملانے کی جو بھارت کوشش کر رہا ہے یہ بڑی بھونڈی کوشش ہے۔ پاکستان جب چاہے گلگت کو صوبہ بنا سکتا ہے، گلگت پہ کسی کو کوئی کلیم نہیں ہے۔ اب آتے ہیں راج ناتھ سنگھ کا، جو ہم نے آپ کو کل کا بیان بتایا، جس میں وہ بڑے معصوم بن کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین پلاننگ کے تحت جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ بھارت کسی طرح سے جنگ میں پھنس جائے۔ یعنی چین اور پاکستان یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ جنگ مسلط کی جائے کسی طرح سے بھارت کے اوپر، اور بھارت کے ساتھ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب راج ناتھ سنگھ سے سوال یہ ہے کہ آپ وہاں پر کرنے کیا گئے تھے؟ 40 بریجز کا وہاں پر آپ نے افتتاح کیا جو ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے۔ آپ وہاں پر جا کر کنسٹرکشن کر رہے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، وہ ایریا جس پر چین کا کلیم ہے۔ کشمیر میں آپ کیا کچھ کر رہے ہیں جس پہ پاکستان کا کلیم ہے؟ جو ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے۔ پھر گلگت کے خلاف آپ کیا پلاننگ کر رہے تھے، کس کو نہیں پتا۔ پھر آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر کیا سازشیں کر رہے تھے، ان کو یہاں بٹھانا چاہتے تھے، گلگت پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، پاکستان اور چین پر کنٹرول رکھنا چاہتے تھے، سی پیک کو توڑنا چاہتے تھے۔ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ چین اور پاکستان آنکھیں بند کر کے سوئے رہیں گے؟ کیا ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پلاننگ کریں؟ اب چین جیسا ملک جو ان معاملات میں پڑنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو ٹریڈ وار لڑتا ہے، معاشی لڑائی لڑتا ہے، ٹریڈ کی جنگ لڑتا ہے کہ آؤ میرا مقابلہ کرو۔ امریکہ کو بھی وہ کھلے عام کہتا ہے کہ آؤ بزنس میں میرا مقابلہ کرو، معیشت میں میرا مقابلہ کرو۔ وہ تو بیان تک نہیں دیتا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہو۔ اس جیسے ملک کو آپ نے مجبور کر دیا ہے کیونکہ آپ سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ چین کے خلاف آپ کیا کچھ کر رہے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے چین آنکھیں بند کر کے سویا رہے گا؟ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی پلاننگ کرے۔ پاکستان کو کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستان جانتا ہے کہ آپ دہائیوں سے کیا کام کر رہے ہیں، اربوں ڈالرز کی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح سے تنہا کیا جائے۔ پاکستان دشمنی میں تو آپ نے حدیں پار کر دی ہیں۔ وبا کے ساتھ آپ لڑ نہیں رہے، عوام کو آپ محفوظ کر نہیں رہے، عوام کو آپ کھانا دے نہیں سک رہے، معیشت آپ کی -30 کو بھی کراس کر چکی ہے، 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، اتنی معاشی تباہی آ چکی ہے آپ کے ملک میں، لیکن آپ ہتھیار پہ ہتھیار خرید رہے ہیں، بس کچھ کہیں سے ہاتھ لگ جائے آپ خرید رہے ہیں۔ اتنا آپ پاکستان دشمنی میں اپنے ہوش گنوا بیٹھے ہیں، تو پاکستان اور چین کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پلاننگ کریں کہ آپ کو کیسے قابو کرنا ہے، نہیں تو آپ نے تو خطے میں فسادات مچائی رکھنے ہیں۔ اب کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ فاروق عبداللہ جو کہ بھارتی حکومت کی کٹ پتلی سمجھا جاتا تھا، کشمیری لیڈر تھا، اس نے کل یہ بیان دیا کہ کشمیری عوام اب یہ چاہتے ہیں کہ چین کسی طرح سے کشمیر کی مدد کرے، کسی طرح سے بھارت، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے کشمیری عوام یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے ایک بار بھارت پر جنگ مسلط ہو جائے۔ یہ نہیں کہ چین ڈائریکٹ آ کر صرف ہمیں بچائے، ایک بار چین اور بھارت کی جنگ مسلط ہو جائے، ہمیں چین کی سپورٹ ہو، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، باقی کشمیر آزاد کرنا ہمارا کام ہے، ہم چین کا ساتھ دیں گے، باقی سب کچھ آپ ہم پہ چھوڑ دیں۔ اور کشمیری عوام یہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک بار چین وہاں سے آیا تو یہاں سے پاکستان آئے گا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی کام ہمارا ہے، ایک بار آپ جنگ مسلط کریں۔ تو اب حالات یہاں تک آ چکے ہیں کہ جو بھارت کی کٹ پتلی تھا وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ اب ہمیں چین کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کشمیریوں کو آج تک اپنا کیوں نہیں بنا سکے؟ کیونکہ آج کیا ہوا، میں نہیں کہہ رہا، الجزیرہ کہہ رہا ہے، بہت بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، بہت بڑا، ویسے ہی خبر نہیں دیتا۔ الجزیرہ بتا رہا ہے کہ آج بھارت نے 2 سیویلینز کو مارا، اور بہانہ کیا کیا کہ یہ ٹیرورسٹ تھے، یہ آتنکوادی تھے، یہ دہشت گرد تھے، اور اس طرح بھارت کا جب دل چاہے کسی بھی سیویلین کو مار دیتا ہے۔ اگر تو آپ صحیح بھی کہہ رہے ہیں تو وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ان پر کرفیو لگایا ہوا ہے۔ دنیا کی ہر قوم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے سر پر اپنی فوجیں بٹھا دیں تو وہ آزادی کی خواہش کریں، آزادی کے لیے جد و جہد کریں، ان کو آپ دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ اگر امریکہ آ کر افغانیوں پر بمباریاں کرتا ہے، عراقیوں پر بمباریاں کرتا ہے،
اگر یہ بدلے میں اور کچھ نہیں کر سکتے، ایک خودکش دھماکہ کر دیتے ہیں، تو ان کو آپ دہشت گرد اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ فریڈم فائٹرز ہیں، امریکہ خود کہتا تھا یہ فریڈم فائٹرز ہیں، اب دہشت گرد کیسے ہو گئے؟ تو آپ ان کو خود مجبور کر رہے ہیں کہ یہ آپ پر حملے کریں، آپ پر اٹیک کریں، اور کیونکہ آپ کا جب دل چاہے آپ معصوموں کو مار دیتے ہیں، بے گناہوں کو مار دیتے ہیں، عورتوں کے ساتھ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، تو بہت شرم کا مقام ہے۔ اب آتے ہیں آخری خبر پر۔ یوریشین ٹائمز لکھتا ہے کہ بھارت نے پچھلے 35 دنوں میں 10 میزائلوں کے تجربے کیے ہیں۔ وہ بھارت جو کہہ رہا ہے کہ ہم پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، ہم تو بڑے معصوم ہیں، آپ کو اتنی کیا جلدی پڑ گئی ہے کہ آپ میزائل پہ تجربہ کرتے جا رہے ہیں؟ آپ تو عام حالات میں جب پوری پلاننگ سے میزائل کا تجربہ کرتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، تو اب اتنی جلدی میں آپ پوری دنیا سے ایک طرف اسلحہ مانگ رہے ہیں، جو دیتے ہو دے دو، ہمیں اسلحہ چاہیے، میزائل کے تجربے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا میزائل کا تجربہ کامیاب بھی ہو جاتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین ڈر جاتا؟ چین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ تجربے ناکام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور کامیاب ہو بھی جائیں تو بھارت، ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ بھارت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کو بتا دے کہ یہ ہمارے پاس یہ چیزیں پڑی ہیں۔ ایک میزائل کامیاب ہو جائے وہ اپنی آرمی کے حوالے کر دے گا، اور پھر بھلے ضرورت پڑنے پہ وہ جتنے بھی میزائل پڑے ہیں وہ کام ہی نہ کریں، کیونکہ بھارت یہ نوبت تو لانا ہی نہیں چاہتا، دنیا پر اپنا ایک رعب اور دبدبہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس خواہش میں وہ اپنے آپ کو بہت خراب کر رہا ہے۔ تو آج بھی یہی ہوا۔ نربھے میزائل جو پاکستانی بابر میزائل کی کاپی ہے، اصل میں یہ بابر میزائل کی کاپی ہے، یہ کروز میزائل ہے، ایٹمی میزائل ہے۔ تو بھارت نے آج نربھے میزائل کا تجربہ کیا کل، اور وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ 8 منٹ کے اندر اندر وہ میزائل ناکام ہو گیا، اس کا انجن فیل ہو گیا۔ اور اس میں نئی بات کیا ہے، کیونکہ یہ تجربے تو بھارت کے ناکام ہوتے رہتے ہیں، آئے دن طیارے بھی گرتے رہتے ہیں، ٹریننگ میں بھی گرتے رہتے ہیں۔ اس میں نئی بات یہ ہے کہ یہ میزائل بھارت لداخ میں چین کے خلاف تعینات کر چکا ہے، اور ٹیسٹ کیا تو اس کا یہ حال ہوا۔ تو یہ ہے آپ کی تیاری چین کے خلاف، اور آج پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا تو آپ دیکھتے، بھارتی میڈیا کو دیکھتے، بھارتی عوام کو دیکھتے، ہمیں تو ایڈوانس میں کمنٹس آنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ دیکھو کہ اس میزائل کے ساتھ ہم آپ کا حال کیا کرنے والے ہیں۔ تو اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا، جیسے رافیل کے ساتھ ہوا، اب رافیل پہ بھی آج ہی کی خبر ہے یوریشین ٹائمز کی کہ رافیل جو ہیں وہ بھارت کے کام نہیں آنے۔ ہم آپ کو ساتھ ساتھ رپورٹس دیتے رہتے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کی، انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہوتی ہیں۔ تو آج یوریشین ٹائمز نے پھر لکھا کہ رافیل بھارت کے کام نہیں آنے، بھارت کے کام وہ بندوقیں، وہ گنیں ہی ان کے کام آئیں گی جو انہوں نے روس سے لی ہوئی ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔